بادشاہ جب اتنا امپریس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ یہ کپڑے بنوائے جائیں، اور اس کے لیے پہلے سے ایڈوانس میں بہت سارے پیسے ان فراڈیوں کو دے دیتا ہے۔ پھر مارکیٹنگ کرتے ہیں یہ فراڈیے اور کہتے ہیں کہ جو یہ کپڑے بنا رہے ہیں پورے شہر کو اس کا پتہ لگنا چاہیے کہ کتنے اچھے یہ کپڑے، اور مارکیٹنگ پی آر کی ان کی پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اور جب یہ پورا پھیل جاتا ہے، عوام کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب یہ فراڈیے کوئی آئے ہیں جو نیا کپڑا بنا رہے ہیں اور سنیں کہ بہت اچھا کپڑا ہے، تو پوری عوام میں بھی تجسس ہوتا ہے کہ یار جانے تو صحیح، ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ کتنے اچھے قسم کے کھڈی پہ یہ کپڑے بنا رہے ہیں، کون سی لوم ہے ان کے پاس، کیسے بن رہا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ تک بھی یہ بات پہنچتی ہے کہ جی عوام میں بڑا تجسس ہے، عوام جاننا چاہ رہی ہے کہ کیا چیز ہے، تو بادشاہ کو بھی تجسس ہوتا ہے اس حوالے سے۔ تو بادشاہ اس میں ایک کام کرتا ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ میں تو بالکل واقعی عقل مند ہوں، بہت زیادہ چالاک بھی ہوں، اور اپنے دفتر کے لیے اہل بھی بہت ہوں، میرٹ کے ذریعے آیا ہوں میں۔ اب میرٹ کے ذریعے اس دور میں بادشاہ کیسے آتا تھا، خاندانی نظام اکثر ہوتا تھا یا کسی اور طریقے سے بادشاہت آپ لے لیتے تھے، محلیاتی سازشوں سے لے لیتے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ جو بھی بادشاہ ہوتا ہے وہ یہی سمجھتے جی میں تو میرٹ سے آیا ہوں، میں تو پروسیس سے آیا ہوں، اور میرے اوپر تو سوال ہی نہیں اٹھ سکتا کہ میں دفتر کے لیے اپنے نا اہل ہوں، میں بیوقوف ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں عقل مند آدمی، میں اپنے دفتر کے لیے بالکل فٹ، تو مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اپنے ایک وزیر کو کہا کہ جاؤ ذرا تم چیک تو کر کے آؤ کہ یہ کام کیا کر رہے ہیں۔ اب بادشاہ کو جس پہ اعتماد تھا وہ وزیر انتہائی خفیہ طریقے سے، آج کل تو ناظرین خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کی بات چیت سنتی ہیں، لوگوں کو فالو کرتی ہیں اور شیڈوز میں رہ کے فالو کرتی ہیں۔ اس وقت تو ایسا نظام نہیں تھا، اس وقت تو بادشاہ وزیروں پہ ریلائی کرتا تھا، اپنے ٹرسٹڈ لوگوں پہ ریلائی کرتا تھا۔ تو اس نے اس وزیر کو کہا جاؤ ذرا خفیہ طریقے سے معلومات کرو کہ یہ ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے، کس طرح کا کپڑا یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ تو جب یہ خفیہ وزیر جاتا ہے، اب خفیہ محکمے آج کل تو ہیں، اس وقت خفیہ محکمے نہیں ہوتے تھے، اس وقت وزیر جاتے تھے، خفیہ معلومات کرتے تھے، لوگوں سے پوچھ گچھ کرتے تھے۔ تو منسٹر جا کے دیکھتا ہے کہ یہ فراڈیے جو ہیں، جو کپڑا بنانے والے، یہ کام میں بزی ہیں۔ اب کام میں وہ مصروف کس طرح سے ہیں فراڈی، یہ آگے بڑے مزے کی چیز ہے، لیکن وہ کام پہ اگر مصروف ہیں تو وہ کھڈی کدھر ہے جس پہ وہ کپڑا بنا رہے ہیں، وہ کپڑا کدھر ہے جس کو کہ آگے یہ کام جس پہ کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ کھڈی پہ بڑے کام اس کا چل رہا ہے، دونوں جو فراڈی ہیں کام اس پہ کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وزیر جاتا ہے دیکھتا ہے تو فراڈی اس کو دیکھیں جناب کتنا زبردست کام ہو رہا ہے، دیکھیں ہم کام کر رہے ہیں، اور اس سے یہ دیکھیں یہ کپڑا تیار ہونے والا ہے۔ اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اسحاق ڈار نے کہا کہ جی میرے آتے ہی دیکھیں ڈالر اتنا سستا ہو گیا، پیٹرول سستا ہو گیا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ یہ کس طرح ہوتی ہے، فگر فجنگ جو جنرل مشرف کے دور میں، اس کا اس کہانی سے بالکل تعلق نہیں ہے۔ یہ ان فراڈیوں کی کہانی ہے جو اس بادشاہ کو بتا رہے تھے جس کے نئے کپڑے پہننے کا شوق تھا، اور اس میں اب وزیر جو ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ وزیر نے کہا کہ جناب اگر میں نے بادشاہ کو جا کے یہ کہہ دیا کہ جناب وہاں تو نہ کپڑا ہے نہ وہ کی کھڈی ہے جس پہ کام کر رہے ہیں فضول میں، تو جو مارکیٹ انہوں نے کیا تھا آئیڈیا کہ بند کمروں میں بیٹھ کے انہوں نے بتایا تھا بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کے دربار میں جا کے، کہ جو بھی یہ کپڑا پہنتا ہے، اور اس کپڑے کی خاصیت یہ ہے کہ جو نکما ہوتا ہے، نااہل ہوتا ہے یا بیوقوف ہوتا ہے اسے یہ نظر نہیں آئے گا۔ تو وزیر نے کہا، اس خفیہ وزیر نے، کہ جناب اگر میں نے بادشاہ کو یہ والی رپورٹ پیش کر دی کہ یہاں تو کوئی کاروائی نہیں ڈل رہی، کوئی کام نہیں ہو رہا، یہ فراڈیے ہیں، تو بادشاہ تو مجھ پہ ناراض ہو جائے گا اور کہے گا تم ہی نکمے ہو، نااہل ہو، تمہیں نہیں نظر آ رہا کہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو پہلے کہا تھا تم نکمے ہو۔ تو اس نے کہا میں تو اپنی نوکری بچاؤں، اور بہت سے نوکری باز اسی چکر میں بادشاہوں کو اسی طرح کی جعلی قسم کی رپورٹس بنا